companies are good enough for country like Pakistan. اتنی بڑی جگہ ہے. دیکھیں اس کو ٹھیک ہے وہ کوئی مسئلہ نہیں, اس کو بڑا بھی کیا. دیکھتا ہوں جوار صاحب, یہ تو اتنا بڑا شہر ہے کہ گاڑی سے آدمی تھک جاتا ہے گھومتے گھومتے. اتنی آبادی, پہاڑ پہ جاؤ تو آبادی, سمندر میں جاؤ تو آبادی. 22 لاکھ کنزیومر ہیں. 22 لاکھ کنزیومر کو مینیج کرنا کوئی امپاسبل کام ہے. تو اسی طرح پورے پاکستان کو مینیج کرنا 8 کمپنیز کے لیے آئی ڈونٹ تھنک اٹس پاسبل. وی نیڈ ٹو ہیو اسمالر یونٹس. دیکھیں جی, اس میں بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ, آپ کے ذہن کے ساتھ چلوں گا کہ جتنی زیادہ سب یونٹس, سب گروپس آف پروفیشنلزم جنریٹ ہوں گے کسی اپنے کمپنی میں ود ان فرام دی اسٹرکچر یا اس کمپنی کے توڑنے سے, خاص کر کے اگر ہم پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی بات کریں تو میرے اپنے خیال میں کہ وہاں پہ رسپانسبلٹی اگینسٹ جو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی نا وہ جلد ہی جلد ہوگی. تھوڑی دیر کے ہم یہ کہیں کہ سائٹ ایریا میں 150 میگا واٹ سے زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے. آپ دیکھیں کہ سائٹ از ون آف دی بگیسٹ پے ماسٹر آف KESC. اگر وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ کہیں کہ ایک بلک سپلائی اور اس کے بیچ میں جو جس کو کہنا چاہیے سیل اور پرچیز کے بیچ میں جو بھی فرق ہے وہ یا تھیفٹ ہے یا انیفیشنسی ہے یا لاسز ہیں, ان 3-4 چیزوں کو کنٹین کرنے کے لیے اس سب یونٹ کو یا تو فرام ود ان دی KESC یا ایک انڈیپینڈنٹ یونٹ جو ہے اس کو ٹھیک کرنا جو ہے میرے خیال میں کہ شاید بہتر طریقے سے وہ اس کو کر سکیں گے, بجائے اس کے کہ جب جین کو ڈسکو سب مل جائے جیسے کراچی الیکٹرک سپلائی. مگر کراچی الیکٹرک سپلائی کے حالات جو ہے نا, دیکھیں اس کو ہم اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ پرائیویٹائزیشن غلط تھی. پرائیویٹائزیشن کی اشد ضرورت تھی, مگر صرف یہ ہے کہ یہ پرائیویٹائزیشن مناسب اس لیے نہیں لگ رہی ہے کہ اس پرائیویٹائزیشن کے بعد ایک انجیکشن آف منی, ایک ایفیشنسی, انکریزنگ دی جنریشن بیس اینڈ ایک سروس ڈیلیوری کے حوالے سے ہر آدمی جو ہے واہ واہ کرے کہ ہاں جی فرسٹ کلاس سروس ڈیلیوری ہو گئی ہے, فرق آ گیا ہے. تو اس فرق کو جو ہے اس شدت سے محسوس نہیں کیا گیا, بلکہ میں تھوڑا سا آپ کو اس سلسلے میں یہ بتاؤں گا کہ ہم نے ایز اے پرائیویٹ سیکٹر گورنمنٹ آف پاکستان سے اس وقت جب شوکت ترین تھے تو ہم نے یہ بات کہی کہ آخر KESC کو آپ 40% لاسز جو ہے نا وہ کیوں ان بلڈ کر کے دے رہے ہیں ٹیرف میں. ہم کاہے کے لیے انیفیشنسی, یا تھوڑی دیر کے لیے میں یہ کہوں کہ شاید میں غلط بھی کہہ رہا ہوں گا کہ ایک فراڈ فگرز خود ہی بناتے ہیں, کوئی تھرڈ پارٹی آڈٹ تو نہیں کرتی ہے. نیپرا کے سامنے ایک ڈاکومنٹ آ گیا, اس میں اگر کراچی الیکٹرک سپلائی کہتی ہے 40% لاسز, تو آپ نے اس کو لوڈ کیا کس کے اوپر, جو لیاری کوارٹر میں بیچارہ 500 روپے بل نہیں بھر سکتا, جو لالو کھیت کے اندھیری گلیوں میں بڑی مشکل سے ایک بلب کے سارے زندگی گزار رہا ہے بیچارہ, وہ کہاں سے اس ریسپانس کو دے گا جو 40% آپ کو مل رہے ہیں, یا تو فراڈ ہیں یا اس میں کچھ حقیقت ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم آئیں کہ یہ جو بار بار کہتے ہیں تھیف, یہ بھی ایک مس نامر ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو بیٹھے ہوئے انجینئر جتنی بھی کراچی میں ایک پول ماؤنٹڈ ٹرانسفارمرز ہیں وہ ایک قسم کا ایک پرچیزنگ پوائنٹ ہے اور سیلنگ پوائنٹ ہے. کیا ان کو پتہ نہیں پڑتا ہے کہ وہاں پہ کیا پرچیز ہے اور کیا سیل ہے؟ اگر ہے تو آگے فرق کیا ہے, جہاں جہاں جس کو مل رہا ہے اس میں یا کنزیومر کچھ بڑے ہیں یا درمیانے درجے نیچے ہیں. بڑی جگہوں پہ زیادہ لاسز ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں. یہ بڑا مس نامر ہے کہ جس نے ایک بتی کی بجلی جو ہے کہیں پہ میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے لے لی کہ نہ اس کو میٹر مل رہا ہے, نہ اس کو میرا خیال ہے کہ کہیں پہ بیچارہ فارم بھر سکتا ہے, نہ کوئی اس کے پاس جا رہا ہے. اس طرح کے 500 روپے ڈیلی کے منتھلی پہ وہ لیتے ہیں فکس ریٹ. اور دوسرا ایک بات اور کہنے کی ضرورت ہے کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے بھی ہر کمپنی کا اس گلوبلائز ورلڈ میں اب یہ ایک پلیسمنٹ آف ڈیمانڈ ہے کہ وہ کچھ پیسے ان لوگوں کے اوپر بھی خرچ کرے جو میرے اپنے خیال میں کہ ضرورت مند ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں مل جل کے آخر میں یہ کنکلوڈ کروں گا کہ پرائیویٹائزیشن کی اشد ضرورت ہے اس ملک میں, مگر وہ درست سمت میں ہونی چاہیے. وہ اس میں جو مینجمنٹ کا ٹرانسفر ہے وہ پروفیشنلزم پہ ہونا چاہیے. کوئی کرائیٹیریا سیٹ کیے بغیر آپ اگر جو انہوں نے اب لیٹر دکھایا, مجھے یہ بتائیں کہ somebody should go in jail. پاکستان میں جس نے یہ کانٹریکٹ کیا کہ واپسی پہ لینے کے وقت آپ کو دینے پڑیں گے, لینے نہیں پڑیں گے, میں اگر کہوں گا میرے it's a criminal misconduct on somebody's part. اب ذرا ہم نیپرا پہ بات کر لیتے ہیں. جو ہم نے یہ تو بات کر لی, اچھی کنکلوژنس پہ. نیپرا کا جو آپ نے کہا کہ نیپرا کو بند ہوئے, آپ بھی کہہ رہے ہیں نیپرا. جی بالکل. نیپرا کا کام کیا ہے؟ نیپرا کی وجہ سے ایک جو میں خاص طور سے انسیڈنٹس کوٹ کرتا ہوں, اس میں میرا اور میرے دوستوں کا بھی تھوڑا ذاتی انوالومنٹ رہا, اس لیے ہمیں زیادہ پتہ ہے, آپ لوگوں کو شاید اتنے ٹیچر نہیں پتہ کہ تھر کول بیس 6000 میگا واٹ کی بجلی لگانے کے لیے کمپنی آئی تھی شینوا. مشرف صاحب نے بڑی کوشش سے ان کو لایا تھا. روڈ بچ گئے, ایئر اسٹرپ تقریباً تیار ہو گیا, اور چیزیں بننا شروع ہو گئی تھی.
اچھا خاصا اس پہ کام ہو چکا تھا. 2005 میں آئی اور 7 کے اینڈ وغیرہ میں وہ چلی گئی یہاں سے. خبر یہ آئی کہ جو وہ 3 سینٹ یا کتنے سینٹ کی لڑائی تھی, 2 سینٹ کا فرق. آپ کہہ رہے پتا نہیں, پتا ہے 2 سینٹ کا فرق تھا. اچھا, اور بھگانے کے لیے کیا گیا تھا. 2 سینٹ کا فرق تھا, اور وہ بھی بیسکلی وہی تھا کہ جو ایمورٹائزیشن آف فائنینشیل کاسٹ, بیکاز ظاہر ہے ایک جگہ کو ڈیولپ کرنے میں تو کاسٹ تو آئے گی, اس کو ہاؤ ٹو ڈسٹریبیوٹ, کمپنی میں ڈالا جائے یا گورنمنٹ خود ایبزارو کر لے, یہی لڑائی تھی. وہ چلی گئی اور اس پہ نیپرا کا نام آتا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مشرف نے بعد میں ان کو بلانے کی بھی کوشش کی. آج اگر وہ پلانٹ لگا ہوا ہوتا تو شاید یہ مشکل نہیں ہوتی. اچھا, دوسری بات جو ہے کہ یہ جو 50 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کا پلانٹ لگانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ آپ کو پرمیشن چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. اگر نیپرا نہ ہو اور یہ ریسٹرکشنز نہ ہو تو مثال کے طور پہ آپ سائٹ کے بارے میں اکثر بولتے رہتے ہیں. اسی طرح ہماری جو کاٹی ہے بڑا اسٹرانگ آرگنائزیشن ہے, وہاں ہم بہت کام کر رہے ہیں, خود سے روڈ بچھا رہے ہیں, یہ کریں. مثال کے طور پہ سائٹ کی اپنا ایک یونٹ ہو جائے. آپ جو کہہ رہے تھے کہ آپ کتنا کاسٹ ڈیمانڈ, آپ کو پتہ ہے ڈیمانڈ, آپ کو پتہ ہے ہاؤ مچ اٹ ول کاسٹ ٹو پروڈیوس دس. اسی طرح کاٹی اپنا بنا لے. اسی طرح ہر علاقے میں اگر اپنی اپنی کمپنیاں بننا شروع ہو جائیں تو یہ بھی ایک سولوشن ہے. دیکھیں میں آپ کو سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے اب بات کروں گا, کیونکہ کچھ کمیٹیز میں کام کرتا رہا ہوں. اس وقت بھی تھر کول کے اوپر جو پروجیکٹس آتے ہیں نا, اس کی اپ فرنٹ کاسٹ اور دوسری چیزوں کو انالائز کرنا, اس کے اوپر کوئی ٹیرف ایشو کرنا بڑا سنگین معاملہ بنتا جا رہا ہے. اتنی بیوروکریٹک سسٹم ہے. ریگولیٹری میکینزم ہونا چاہیے. کبھی بھی ایک فری لنچ کا تصور کہیں نہیں ہوتا ہے. ریگولیٹری میکینزم کا کیا تقاضا ہوتا ہے؟ کنزیومرز انٹرسٹ. یہاں پہ کنزیومرز انٹرسٹ کو چھوڑ کے نیپرا نے بڑے لوگوں کے انٹرسٹ کو, میں یہ کہوں گا کہ ان بڑے لوگوں کا مقصد میرا یہ ہے کہ جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے قومی مفادات کو جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو مثال دوں, ایسی اپلیکیشن میں نے دیکھی, کیونکہ میں تو اس کے اوپر FPCCI میں رپلائز بناتا تھا کہ جناب میں نے لون لیا تھا اور اس لون دینے والے نے آدھا دیا, بیچ میں بھاگ گیا, اب یہ کاسٹ جو ہے ڈیلے کی یہ بھی مجھے ٹیرف میں دے دیں. اس قسم کی چیزیں بیٹھ کر اگر نیپرا کرے گی تو ہاؤ یو کین ریئلی جسٹیفائی دی ایگزسٹنس آف نیپرا. ایک نیپرا ہونی چاہیے, مگر اس نیپرا کو دیکھنے کے لیے ایک اوور سائٹ بورڈ ہونا چاہیے. اس اوور سائٹ بورڈ میں نمائندے ہونے چاہیے, وہ جو باتیں کریں. یہ بیٹھے ہیں نا, دیکھیں ایک اسٹریٹ بات کر رہے ہیں, سیدھی بات کر رہے ہیں, ان کی باتوں میں وزن ہے. یہ آپ کو کاغذوں کے ذریعے چیزوں کو پیش کر رہے ہیں. یہ جنرل سیکریٹری رہے ہیں اس ایسوسیشن کے, اور بڑے ایک ایماندار قسم کے مشہور تشریح رکھنے والے آدمی ہیں. میں ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں. اس قسم کے لوگوں کو ایسے بورڈوں میں جانا چاہیے, جہاں بیٹھ کے کنزیومرز ایسوسیشن والوں کو جانا چاہیے, پرائیویٹ سیکٹر کے کچھ لوگوں کو, کہ وہ دیکھیں کہ آخر نیپرا کی پرفارمنس اور کنڈکٹ کیا عوامی مفادات کے نوعیت کا ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو ہمیں ایسی نیپرا ہی نہیں چاہیے. اٹ از بیٹر ٹو ہیو ناٹ ٹو ہیو اے بیڈ نیپرا دین ٹو ہیو اے نیپرا. جیسے میں باہر رہا ہوں اور ہمیشہ ہم لوگ پرائیویٹ سیکٹر ہی کے فیور میں رہے. میں جہاں جا رہا ہوں گورنمنٹ نہ ہونے کو برابر ہوتی ہے. ہر چیز کو وہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہم بھی آج ایکسپیرینس سے سیکھ رہے ہیں کہ پرائیویٹائز کر دو اور لیٹ مارکیٹ ٹیک کیئر. جو واحد کرائٹیریا ہوتا ہے فار ایوری از شیئر ویلو. اگر میں اسی آرٹیکل جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ابھی 3 روپے کا جو شیئر ابھی چل رہا ہے 3 روپے کا, اگر یہ کمپنی KC مثال کے طور KC رکھ دے, اس کا نام KC 1 2 3 10, اور وہ لسٹڈ ہو جائے آج اسٹاک ایکسچینج میں, 10 روپے کا یا 5 روپے کا انیشیل آفر آپ ڈالیں, اس کے بعد جو کیپٹل ایڈیشنل کیپٹل آ جائے اس سے آپ جو ہے نا اس کمپنی کو ٹھیک سے چلائیں. تو اس کا خیال یہ ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہوں گی وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوگی, اپنے کسٹمر کو زیادہ بہتر سمجھیں گی, ان کے نیڈ کو سمجھیں گی, ان کو سروس اچھا دیں گی, وہی شیئر 25-30 روپے کا ہو جائے. اور کرائٹیریا یہی ہو کہ مارکیٹ شوڈ ریوارڈ اور پینلائز دا کمپنیز. جیسے کہ دنیا میں جتنی بڑی کمپنیز ہیں دے آر آل دیکھیں اکاؤنٹ پرائیویٹ بڑی کمپنی تو ہوتی نہیں ہے نا, ہماری آپ جیسی چھوٹی کمپنیاں ہوتی ہیں. پبلک کمپنیز جس کے شیئرس مارکیٹ میں ہیں وہ ان کی پرفارمنس ان کے شیئر ویلیو سے پتہ چل رہی ہوتی ہے. ریگولیٹر کی اکاؤنٹیبلٹی یہ ہے, ہندوستان میں ایک لائسنس جیسی موبائل آپریٹر کا 7 سال پہلے کا کوشچن پیدا ہوا, ایک منسٹر ہیڈ ٹو ریزائن. کچھ لوگوں کو جو ہے ان جگہوں پہ بھی جانا پڑا جہاں پہ ان کو سونے کی بھی عادت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے ریگولیٹرز کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ریگولیٹرز شانوا والا جو انسیڈنس ہے اتنا بڑا انسیڈنس ہے, اگر کوئی اور ملک ہوتا تو پتہ نہیں کتنے ہیڈ رول ہو جاتے. پر اچھا ایک بڑے مزے کی بات اس پہ, کیونکہ وی ور کلوز ٹو دیٹ کمپنی, اس کا جو جنرل مینیجر تھا اس نے پرائیویٹلی ہمیں کہا
सर अब मुझसे इतनी बड़ी रिश्वत मांगी गई कि मैं दे नहीं सकता था. आई ऑफर्ड माई वॉलेट एंड माई कार्ड, ये ले लो भाई, इसमें जितना पैसा जाती ले लो. तो उस पर हंसने लगे. लेकिन इसमें नुकसान, तो पागल नुकसान किसका हुआ? मैं अपने कंपनी अकाउंट से आपको दे भी दूं तो चाइना में रूल ये है कि आई विल बी हैंग्ड व्हेन आई गो बैक. आई कांट डू दिस. यहाँ पे हैंग नहीं कर रहे ना, यही तो मसला है. इंटीग्रिटी का लेवल है जनाब कि ऑन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक क्राइम यू आर हैंग्ड. यहाँ जो सिस्टम मांगा उसको तो कुछ नहीं. अब रेगुलेटर यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है. चलिए नेपरा की हम बात करें, विंड पावर पे हम आ जाएं. कुदरत ने सिर्फ सिंध को जो मुस्तनद रिपोर्टें हैं, जिसको मैं कहूँगा तीसरी थर्ड जनरेशन रिपोर्ट्स, वो ये कहती हैं कि यहाँ पे 30 से 50 हज़ार मेगावाट का जो है वो पोटेंशियल है. 2003 से लेकर 2010 तक अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड, सो कॉल्ड होक्स बोर्ड बनाया गया, नॉन ट्रांसपेरेंट. 7.5 अरब रुपए आज ऑडिटर जनरल के रिपोर्टों में देखे खर्च हुए और एक धैले का काम नहीं हुआ. अगर इस मुल्क में इसी किस्म के बोर्ड्स और उनका रेगुलेटर कौन? नेपरा. मुझे ये बताएं कि नेपरा ने कभी भी ये महसूस करने की कोशिश की कि आखिर ये अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर कौमी खजाने के 7.5 अरब रुपए चले गए? आपको पता है नेपरा के एक्ट में ये है कि कंज्यूमर्स और इन मफादात की निगरानी जो इलेक्ट्रिसिटी के मसाइल के सिलसिले में वो नेपरा के साथ हैं, मगर कभी उन्होंने कोशिश की नहीं. पता नहीं कौन कौन है. Resign, they should be abolished only because what's happening now. ये आप और मैं जब तक कोशिश, ये जो आप अल्टरनेटिव एनर्जी 50,000 की बता रहे, ये तो रिन्यूएबल है, जो फॉरएवर है. और जो दूसरे मसाइल सोलर भी है. और सिंध गवर्नमेंट की कमजोरी भी देखें. मैं अब आपको बताऊं, सिंध गवर्नमेंट ने अल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड के कहने पर 28 पार्टीज को 33,000 एकड़ जमीन दी. आज 10 साल हो गए हैं. वो सिर्फ किस लिए रह गई है? घोड़े दौड़ रहे हैं, फार्म हाउसेस बन गए. क्रिमिनल मिसकंडक्ट ऑन पार्ट ऑफ द पार्टीज हु हैव एक्वायर्ड. इसका मतलब है कि वो उनमें से बेशतर, मैं नहीं कहूँगा सब, नॉन जेन्युइन थे. उनका ये इरादा ही नहीं था. उनका एक इरादा था कि ये जो ज़मीन है उसको फार्म 7A में 99 ईयर्स में तब्दील करा लो और ख़ुद भी लैंडलॉर्ड बन जाओ. कि कल और नहीं तो MNA बन जाए, MPA बन जाए, इसी ज़मीनों के बेस पे. जो भी आमदनी हो उसको छुपा. ये सारे गवर्नेंस के इश्यूज है रिलेटेड. मुआवजा के बारे में आपने जो बताया कि ऑलरेडी वहाँ जी 8 डिस्कोज हैं, उसको और भी बढ़ाया, उनको नंबर बढ़ाया जा सकता है. लेकिन मसला फिर वही है कि अगर आप उनका नंबर बढ़ाएंगे या कम करेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक जो अभी तक जो बात हुई है कि जब तक आप टेक्निकल एक्सपर्ट्स और ईमानदार लोगों को और जिनका तजर्बा है उसको चलाना, प्रोफेशनल मैनेजमेंट जब तक नहीं आएगी उस वक्त नहीं होगा. ये आपको हर सूरत में करना है, चाहे वो KEC है, चाहे वो डिस्कोज हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जितने भी हैं, आपको ये फैसला करना होगा. और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वहाँ के, उनको आपको वहाँ पे शेयर होल्डर बनाना होगा. और यहाँ पे जो पहले जो KEC में भी ड्रामा किया गया था कि जी आपको 10% शेयर्स जो है ना वो मिलेंगे, लेकिन आज तक ये है नवंबर 2005 में प्राइवेटाइजेशन हुई थी, आज हम 11 में बैठे हुए, मार्च 11, आज तक वो शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं हुए जो कि KEC ने एम्प्लॉइज़ को देने थे. अगर उनको आप सही तरीके से शेयर होल्डर बना लें और प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस पे वो साथ आपके हों, तो हर डिस्को जो है, चाहे वो KEC है या बाकी 8 डिस्को से, थ्योरेटिकली तो बहुत सही है. लेकिन देखिए कि अभी जो नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की लड़ाई इसी बात पे चल रही है ना कि जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं उनको आप चेंज करें. थ्योरी में तो एग्री हो जाते हैं लेकिन एक्चुअली होता नहीं है. तो इसीलिए किसी एक को करके शुरू करके देख लेना. हमारा काउंटर सजेशन ये है कि व्हाई इन्वेंट द व्हील, हाउ द होल वर्ल्ड इज रनिंग. पूरी दुनिया के अगर आप पूरे कॉर्पोरेशंस और बिजनेसेस को देखें, सर्विसेज को देखें, हाउ दे आर बीइंग रन. दे आर बीइंग रन बाय पब्लिक कंपनीज जिनके शेयर्स मार्केट में मौजूद हैं. वहाँ एक ऑटोमेटिक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है. मिसाल के तौर पे अगर मैं एक्स कंपनी में शेयर होल्डर हूँ तो मेरा राइट बनता है कि एनुअल जनरल बॉडी में जाके वहाँ शोर मचा दूँ, चाहे भले एक शेयर में क्यों ना हो. मैं हांगकांग शंघाई बैंक के लिए काम करता था. आई वाज सरप्राइज टू सी कि लोग 8-8, 10-10 शेयर वाले आके शोर मचा देते थे हमारी मीटिंग में कि जी आप ये गलत कर रहे हो, वो गलत कर रहे हो. आप पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में नहीं कोई भी वो कर सकता जब तक जो मेजॉरिटी शेयर वाला है वही फैसले करता है. ये गलत है. गलत है तो इसको सही करना, यही तो बात कर रहा हूँ कि ऐसे इसको सही करना है. मैं 8 शेयर, छोटे से शेयर के मालिक हूँ, लेकिन मैं अगर एक्यूमुलेट करता हूँ 22% शेयर के होल्डर्स को जमा कर लूँ एक पॉइंट पे,
यहाँ कभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जाएं, बहुत शोर मचता है लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि वो बाकियों के पास 73% और 26% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, 73% प्राइवेट में और 1% जो है वो आम लोगों के पास है। ये चीज़ जो है ना आप जो कह रहे हैं ये सब कंपनी में नहीं है, मेरी भी लिमिटेड कंपनी है। नहीं, इस वक्त तो बिजली की कंपनी की बात हो रही है ना, जो बड़ी है, जो बड़ी बिजली की कंपनी उसकी बात हो रही है ना, इस लेवल पे तो नहीं बात। वही कह रहा हूं ना, जब छोटी हो जाएगी तो एक नॉर्मल कंपनी हो जाएगी, हो सकता है ये चेयरमैन बन जाए इसका, लेकिन उसके जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, नॉर्मल कंपनीज देखिए जी, जो एक्सपर्ट्स होने चाहिए। ये होगा कि बेटे आप मैनेजमेंट करना चाहते हो करो, इतना कमा के देना, इतना शेयर होल्डर रिटर्न होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, ये सर्विस क्वालिटी होनी चाहिए। तो तुम्हारे देखें इस वक्त हमें ज़रूरत सिर्फ एक चीज़ की है, पाकिस्तान इज़ अ वेरी मच पोटेंशियल कंट्री, हमें एक मैनेजमेंट की ज़रूरत है, अच्छी मैनेजमेंट की। इट्स लाइक अ कंपनी जिसकी मैनेजमेंट को दुरुस्त करना। वही जो प्रॉफिट एंड लॉस पे डिपेंडेंट होगी ना, वो सही मैनेजमेंट होती है, बिकॉज़ क्राइटेरिया और एम्प्लॉइज का स्टेक होल्डर्स में प्रॉफिट नहीं हो रहा, यू आर सैक्ड। और फॉरेनर को किसी को ना दें, फॉरेनर को बिल्कुल ना दें, बिल्कुल ना भेजें। हम जाके पूरी दुनिया चला के आ रहे हैं, यहाँ हम नहीं चला सकते अपने मुल्क। नहीं, यहाँ बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का, प्रोग्राम को खत्म हो गया। नाज़रीन, डीरेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री पे डिस्कशन आपने सुनी, दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ थे, दोनों ने जो राय दी है आपने सुनी। जब्बार साहब इज़ वेरी मच इन फेवर ऑफ डीरेगुलेशन। वो कहते हैं कि तमाम कंपनीज जो गवर्नमेंट के जो भी कंपनीज हैं वो लोग उससे खुश नहीं हैं, उनको प्राइवेटाइज होना चाहिए। मेरी तजवीज़ ये थी कि बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू फंडिंग भी करें, उनको मैनेज भी करें, और प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी द मेन क्राइटेरिया ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी मैनेज करे लेकिन उसको एक सर्टेन टारगेट दिया जाए, वो मीट करता है उसकी काम रहेगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। भट्टी साहब ने प्राइवेटाइजेशन के ख़िलाफ़ बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज़ को प्राइवेटाइज करना सही नहीं होता, उससे बहुत नुकसान होते हैं, और KEC की एग्जांपल उन्होंने सामने रखी है। उन्होंने मगर फेवर किया है कि पेप्को को बहुत सारे डिस्कोज में तब्दील किया जाए, क्योंकि इतनी बड़ी मोनोपोली कोई नहीं चला सकता। ही ऑल्सो फेवर्ड ब्रेकिंग KEC लाइक कंपनी इनटू से 10 कंपनीज, उस पर कोई हर्ज नहीं है। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हम सामने आपके रखते हैं, इस पर गौर करें, और इंशाल्लाह हम उम्मीद करें कि गवर्नमेंट इन बातों पे गौर करे। तमाम मसलों का हल मौजूद है, जैसे जब्बार साहब आखिर में कह रहे थे कि यहाँ पोटेंशियल बहुत है, यहाँ मसले सारे हल हो सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचने की ज़रूरत है। इस सब सिचुएशन से दूसरी कौमें भी गुजर चुकी हैं, हमें री इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है व्हील। किसी भी मॉडल को आप कॉपी कर लें, चाहे वो इंडिया का हो, कहीं का भी हो, मसला हल हो सकता है, सिर्फ पॉलिटिकल विल और ऑनेस्टी की ज़रूरत है। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।